السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، اس دنیا و آخرت میں انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا صرف برابری کی بنیاد پہ کیا ہے۔ یہ جو کنسپٹ ہے، یہ جو گمان ہے، مجھے ایک مرتبہ موقع ملا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے اس مسجد میں جمعہ پڑھایا تھا، تو تب بھی میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ یہ گمان کہ سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان برابر ہیں، یہ صرف پیدائش کے لحاظ سے اور اس وقت برابر ہے۔ اس وقت کسی انسان کو دوسرے انسان پہ فوقیت حاصل نہیں۔ بعد ازاں زندگی جینے کے بعد، زندگی کے معاملات اختیار کرنے کے بعد سارے انسان برابر نہیں رہتے۔ کچھ کے درجے اللہ بلند کر دیتے ہیں، کچھ کو عزت و مقام دیتے ہیں، کچھ اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے معاملات کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی معاملہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ وہاں سارے انسان برابری کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہر ایک ہی صف میں کھڑا ہوگا، نہیں۔ اچھی طرح ذہن کلیئر کر لیں۔ میرے محترم حافظ شاہد صاحب حافظ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا، عالم دین ہے۔ وہاں بھی یہ طریقہ کار نہیں ہوگا کہ سب ایک ہی صف میں ہانکے جائیں گے۔ یہ جو کنسپٹ لوگوں کے ہاں بنا ہے نا کہ بگدڑ مچی ہوگی اور برا حال ہوگا تو شاید ساری قیامت ہی اسی بگدڑ میں، نہیں 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 نہیں، یہ صرف آغاز ہے، ابتدا ہے۔ بعد ازاں لوگوں کے گروہ بنائے جائیں گے، لوگوں کی الگ الگ ٹولیاں مقرر ہوں گی، لوگوں کو الگ الگ جمع کیا جائے گا، جماعتیں قائم ہوں گی۔ بعد ازاں یہ معاملہ، اس وقت بھی لوگوں کی کیٹیگریز الگ الگ ہوں گی، کچھ بے عزتیں، بے ہدایتیں ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق ذلیل و رسوا یوں ہو رہے ہوں گے کہ اپنے پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ کچھ اس وقت بھی عزت و مقام کے ان درجوں پہ ہوں گے کہ اللہ رب العالمین انہیں اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ کچھ خوش نصیب، جس طرح قاری صاحب محترم ابھی بتلا رہے تھے، ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کے ساتھ نور کے ممبروں پر جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں بھی سارے برابر ہوں گے، نہیں، سب برابر نہیں ہوں گے،
لوگ اپنے اعمال کی بنیاد پہ اپنے معاملات کی وجہ سے اونچے درجوں پہ ہوں گے، نچلے درجوں پہ ہوں گے۔ دنیا و آخرت میں اگر کوئی شخص معزز ہونا چاہتا ہے، مکرم ہونا چاہتا ہے، پہلی بات یہ اچھی طرح سمجھ لے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری آیت مبارکہ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اچھی طرح سمجھ لیں اللہ رب العالمین کے لیے ساری عزتیں، وہ جس کو عزت دیتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اختیارات اللہ کے ہوتے ہیں، حکم اللہ کا ہوتا ہے، مرضی اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہے وہ معزز ہوتا ہے، وہ مکرم ہوتا ہے، اور اللہ جسے چاہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ انسانوں کے بس کی یہ بات ہی نہیں، لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر کسی کے ذہن میں یہ گمان ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ فلاں بندہ، آپ اس کے ساتھ ریلیشن بنا لیں، آپ اس کی چاپلوسی کر لیں، آپ اس کے آگے پیچھے گھوم لیں، جو آپ اپنے الفاظ میں اس کو تشریح کر لیں، اگر کسی کی چاپلوسی کرنے سے، کسی کے پیچھے بھاگنے سے، کسی کے آگے پیچھے گھومنے سے عزت ملتی ہے تو یہ لوگوں کی خام خیالی ہے، یہ لوگوں کی بے وقوفی ہے، یہ لوگوں کی جہالت ہے۔ عزتوں کا مالک اللہ ہے، عزتیں اللہ دیتے ہیں۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں ہیں ہی اللہ کے لیے، اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور ان اللہ کا حکم چلتا ہے، ان اللہ کی مرضی چلتی ہے، ان اللہ کا اختیار ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ اللہ رب العالمین، مختصر سی میں نے بات کرنی ہے، اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر عزت تقسیم کرنے والے اللہ کن میں عزت تقسیم کرتے ہیں؟ عزت کے مالک، پہلی بات یہ اچھی طرح سمجھ آ گئی؟ آئیے سمجھ، عزت کون مالک ہے؟ بولے سارے، اللہ مالک ہے۔ عزت دیتا کون ہے؟ لوگوں میں عزت پاتا کون ہے؟ جسے اللہ عزت دے۔ پہلی بات تو یہ، اللہ کسے عزت دیتے ہیں، اللہ کسے معزز بناتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ کے پاس روپیہ پیسہ بہت ہونا چاہیے، آپ کے پاس گاڑی اچھی ہونی چاہیے، آپ اچھے گھر میں رہتے ہوں، لیونگ سٹائل، سٹینڈرڈ وہ بہت ہائی فائی ہونا چاہیے، تو لوگوں میں بڑی عزت۔ یاد رکھیں، ایسے لوگوں کی عزت وہی لوگ کرتے ہیں جو خود بے عزت ہوتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، حقیقی عزتوں کے مالک لوگ ایسی عزت نہیں کرتے، نہ ایسے لوگوں کی عزت کرتے، یہ جھوٹی عزت ہوتی ہے، یہ جھوٹا مقام ہے۔ یہ عزت جو ہے یہ پیسے کی عزت ہے، یہ گاڑی کی عزت ہے، یہ بندے کی عزت نہیں۔ مطلب یہ ہوا اگر اس بندے سے گاڑی چھن گئی تو پھر کیا یہ عزت والا رہے گا؟ بولیں تو عزت تو پھر گاڑی کی ہے۔ اگر یہی بندہ جس کی عزت اس بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ بڑے شاندار گھر میں رہتا ہے، بڑے شاندار بنگلے میں رہتا ہے، اسے وہ بنگلہ چھن جائے تو کیا عزت رہے گی اس کی؟ نہیں۔ تو پھر عزت تو بنگلے کی ہے، بندے کی تو نہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاندار کپڑے پہنے ہوں لوگ اس کو سلام ہوتا ہے، واقعتاً ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ جھوٹی عزت اور کرنے والے بھی جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، فریبی ہوتے ہیں، وہ بندے کی عزت نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، تھوڑی آسان اور سادہ باتیں میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو بڑے افراد بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، بچے یہ بات سمجھ لیں، معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا ایم این اے بن جائے، ایم پی اے بن جائے، اس وقت تک لوگ اس کے پیچھے رہتے ہیں، وزیر اعظم تک کا یہ حال ہوتا ہے۔ میں نام نہیں اب لینا چاہتا، بڑی بڑی ہمارے ملک کی پاورفل شخصیات ایسی گزری ہیں جو ایٹ اے ٹائم دو عہدوں پہ براجمان رہے ہیں۔ اشارہ کھول کے سمجھا دیتا ہوں، آرمی چیف بھی رہا اور صدر بھی رہا، جتنا عرصہ عہدہ رہا اتنا عرصہ بڑی عزت تھی، بڑے ٹھاٹ باٹ تھے، بڑا وقار تھا۔ جیسے یہ عہدہ چھن گیا، ہاسپٹل میں پڑا، کوئی پتہ لینے نہیں جاتا، کو پوچھنا، سگے رشتہ دار اس کو پوچھنا گوارا نہیں کرے، لوارث پڑا ہوا ہے، اور آئے دن اس کی اخبارات میں اور سوشل میڈیا پہ تصاویر۔ تو مطلب کیا ہے؟ عزت تو پھر عہدے کی تھی، اس کی تو تھی نہیں، وقار تو پھر عہدے کا تھا، ٹھاٹ باٹ تو پھر عہدے کے تھے، اس کی کیا عزت تھی؟ بڑے بڑے ایم این ایز، ایم پی ایس، جیسے سیٹ جاتی ہے لوگ منہ لگانا نہیں گوارا کرتے، یہ کس کام کریں گے؟ نکارا ہو گیا بندہ، پرانا ہو گیا بندہ۔ جب تک عہدہ ہوتا ہے عزت ہوتی ہے، عہدہ جاتا ہے یہ عزت نہیں، یاد رکھیں یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ عزت نہیں۔ اصل عزت وہ ہے جسے اللہ عزت دے،
جو اللہ کی نظر میں مقام پا جائے۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی نگاہ میں معزز بنائے۔ یاد رکھیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ بڑے لوگ اس حوالے سے بھی غلطی کرتے ہیں، اللہ اپنی نظر میں ذلیل و رسوا رکھ اور لوگوں کی نظر میں مقام نہیں۔ نہیں نہیں، یہ جملے بڑے غلط ہیں۔ دعا کرنی چاہیے اللہ آپ اپنی نگاہ میں معزز بنائیں، اپنی نگاہ میں مکرم بنائیں۔ جس کو آپ کے یہاں عزت مل گئی وہ لوگوں میں بھی عزت پا جائے گا۔ اللہ کیسے عزت دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ ایک ہی بات، ایک ہی موضوع، اسی پہ انشاءاللہ بات ختم۔ دنیاوی عزت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ایک نقشہ کھینچا۔ اللہ اکبر۔ آغاز کرتے ہیں گھر سے نکلنے سے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی طالب علم، جب کوئی بچہ، جب کوئی بڑا، جب کوئی جوان، جب کوئی بوڑھا، جو بھی بندہ اللہ رب العالمین کا دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، وہ 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال، 7، 8، 10، 12، 14، 15 سال، یہی تعداد بچوں کی بیٹھی ہے اور یہی ان کی عمریں۔ اس عمر کے بچے جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے ہاتھ میں قرآن کریم کو تھاما ہوتا ہے، ہاتھ میں سپارہ پکڑا ہوتا ہے، اماں تیار کر کے بھیجتی ہیں میرا پتر جا کے قرآن کریم پڑھ کے آ، حفظ کر گیا، سیکھ گیا، سمجھ گیا، جو بھی جس بھی مقصد کے لیے تمسک بالقرآن، قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ بندہ ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا معمولی سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم سا بچہ ہے، اور چل پھر رہا ہے اور جا رہا مدرسے کی طرف، اپنے کام کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ معمولی نہیں، یہ اس قدر معزز ہو گیا ہے، یہ اس قدر مکرم ہو گیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اس قدر بڑا ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے آ کے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ اتنی شان والا ہو جائے، اس سے بڑھ کے مقام کیا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں نا جس کے ساتھ پروٹوکول ہو، آگے پیچھے 2-4 گاڑیاں ہو، اوپر سائرن لگے ہو، لوگ چونک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ روٹر لگی ہوئی گاڑیاں آپ بچوں نے بھی دیکھی ہوں گی، سڑک کے اوپر پولیس کی 2-4 گاڑیاں آگے 2-4 پیچھے گزر رہی ہوں، بڑوں نے بھی دیکھی ہوں گی، لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، لوگ اپنی گاڑیاں چلانا بھول جاتے ہیں، لوگ مڑ کے دیکھتے ہیں کون جا رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ پروٹوکول ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ روٹر ہے، اس کے ساتھ سائرن بج رہے ہیں، اور وہ بڑے اب اتاب کے ساتھ جا رہا ہے۔ وہ مقام بڑا ہے، وہ عزت بڑی ہے، یا وہ مقام اور عزت بڑی ہے کہ جس کے قدم کے نیچے فرشتوں نے اپنے پر رکھے ہوئے ہیں؟ بتائیں کون بڑا ہے؟ وہ بڑا ہے نا جس کے قدموں کے نیچے فرشتوں کے پر، وہ اتنا معزز ہے، اتنا مکرم ہے۔ اس کے ساتھ عام انسان نہیں، اس کے ساتھ پولیس والے نہیں، اس کے ساتھ گارڈ دنیا کے نہیں، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے فرشتے چل رہے ہیں، اور وہ اس کے قدموں کے نیچے پر رکھ رہے ہیں کہ اس کے قدم زمین پہ نہ لگیں، ہمارے پروں کے اوپر لگیں۔ یہ عزت اور مقام ملتا ہے اس بچے کو جو قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، حفظ کرنے کے لیے نکلتا ہے، ناظرہ پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، ترجمہ قرآن، تجوید کی کلاس، قرآن سے ریلیٹڈ چیز کوئی بھی جو اس کو علم حاصل کرنے کے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ یہ معاملہ۔ پھر اگلی بات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی ہر چیز حدیث میں وضاحت ملتی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، اور یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر کی تہ کے اندر، ان بچوں کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں، ان بچوں کے لیے اللہ رب العالمین سے التجا کر رہی ہوتی ہیں جو قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے۔ بڑوں میں یہ بڑی عادت ہوتی ہے، لوگوں میں یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے، قاری صاحب محترم ان کے پاس آتے ہیں، خود بھلے نماز پڑھے نہ پڑھے، خود دعا کرے نہ کرے، کسی نیک بندے کو دیکھے نا تو اس کو ضرور کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا۔ بعض آپ بچوں سے بھی کہتے ہوں گے، بچوں کو نیک دیکھ کے مدرسے جاتا دیکھ کے، مدرسے میں پڑھتا دیکھ لوگ آ جاتے ہوتے ہیں، قاری صاحب بچوں سے دعا کروانا میرے لیے، فلاں معاملہ الجھا ہوا ہے، فلاں مسئلہ الجھا، کرتے ہیں نا، کرواتے ہیں۔ خطیب صاحب کو اچھے آ جائے، نامور آ جائے، لوگ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ہمارے لیے نا دعا کیجئے گا، آپ کی مہربانی دعا کروا دیجئے گا، اسلام کے بعد قاری صاحب دعا کر دیں۔ یہ ساری دعائیں یہ اہم ہیں، یہ قیمتی ہیں، یا وہ دعائیں جو اللہ رب العالمین کی مخلوقات
اللہ کے حکم سے اللہ کے سامنے کر رہی ہیں، زیادہ مقدس کون ہوئی، زیادہ محترم کون ہوئی؟ جن کا حکم اللہ نے دیا، جن کو حکم اللہ نے دیا، جو اللہ کے حکم پہ اللہ سے اللہ ان کی دعاؤں کا رد کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ نے رد کرنا ہو تو اللہ حکم ہی نہ دے۔ اللہ رب العالمین دعا کرواتے ہیں مخلوقات سے، ان افراد کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان بڑوں کے لیے، ان بوڑھوں کے لیے جو قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں۔ جب علم حاصل ہو جاتا ہے، جب علم آ جاتا ہے، حافظ قرآن بن جاتا ہے، قاری قرآن بن جاتا ہے، مفسر قرآن بن جاتا ہے، پھر قرآن کریم کی تجوید سیکھ جاتا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ جاتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر کا علم سمجھ میں آ جاتی ہے، قرآن عالم بن گیا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عزت یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح چاند ستاروں میں زیادہ معزز اور مکرم اور روشن اور الگ درجہ رکھتا ہے، بالکل اسی طرح وہ بندہ جس کے پاس علم ہوتا ہے نا قرآن کریم کا، جو عالم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس طرح اس کو عام لوگوں پہ فضیلت دے دیتے ہیں، وہ اس قدر زیادہ عزت پا جاتا ہے۔ یہاں پہ بس نہیں، اگلی جو بات ہے وہ ہلا کے رکھ دینے والی۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جس طرح میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم عام صحابہ پہ فضیلت رکھتا ہوں، اس طرح عالم بندہ جس کے پاس علم ہوتا ہے نا قرآن کریم کا، حدیث کا، جو جانتا ہے قرآن کو پڑھنا جانتا ہے، سمجھتا ہے، علم حاصل کیا ہوتا ہے اس نے کو، فرمایا جس طرح میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پہ فضیلت رکھتا ہوں، اس طرح وہ بندہ جو عالم ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، وہ عام لوگوں پہ فضیلت پا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے دنیا کے حوالے سے۔ مختصر سی بات، آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ وضاحت ملتی ہے، میں نے آگے بھی بتلایا، لوگوں کے گروہ بنائے جائیں گے قیامت کے دن، لوگوں کی ٹولیاں اور جماعتیں قائم کی جائیں گی، نیک لوگ الگ کھڑے ہوں گے، بد لوگ الگ کھڑے ہوں گے، اور ان میں بھی آگے تقسیم ہوگی، مجاہد الگ ہوں گے، صدیق الگ ہوں گے، نبی، شہداء، صالحین اور روزے دار، جو بندہ جو اس کا درجہ مقام ہوگا، یہ الگ الگ ٹولیاں۔ پھر لوگ ائمہ کی بنیاد پہ الگ الگ ہوں گے، جن کو اپنا امام مانتے تھے ان بنیادوں پہ اپنے اپنے امام کے جھنڈے کے نیچے، اپنے اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے، اپنے اپنے بڑوں کے جھنڈوں کے نیچے، یہ ہوگا اس دن معاملہ۔ اس دن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بما السفرۃ الکرام البررہ، وہ بندہ جو قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہو گیا، جس کو قرآن کریم پڑھنے میں مہارت حاصل ہو گئی، جو قرآن کریم کو صحیح طرح پڑھ لیتا ہے۔ توجہ کے ساتھ اتنی سی بات ہی ہے، اس میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی، یہاں پہ عالم کا تذکرہ نہیں ملتا، معذرت کے ساتھ یہاں پہ یہ نہیں کہ وہ بہت بڑا کو قاری قرآن نہیں، صرف پڑھنا جانتا ہے۔ الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ ماہر ہے، اس کو قرآن صحیح انداز سے پڑھنا آتا ہے، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح الفاظ کے ساتھ، گڑبڑ نہیں کرتا، آگے پیچھے نہیں کرتا، حروف ان کو چبا نہیں جاتا، اچھے انداز سے قرآن کریم پڑھتا ہے۔ الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس بندے کو بلائیں گے اور بلا کے کہیں گے آج جب ساری دنیا پریشان ہے، غمگین ہے، دکھ اور علم میں ڈوبی ہوئی ہے، تیرا مقام عام لوگوں کے ساتھ نہیں، تیرا درجہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں، مع السفرۃ الکرام البررہ، آج کے دن اللہ رب العالمین نے تیرا ٹھکانہ معزز، مکرم اور جو اعلیٰ درجے کے، اونچے درجے کے، مع السفرۃ الکرام البررہ، عام فرشتوں کے ساتھ بھی نہیں، فرشتوں میں بھی جو معزز فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین نے تیرا ٹھکانہ ان کے ساتھ رکھا ہے، ان کے پاس جا کے کھڑے ہو، ان کے ساتھ تمہاری مجلس ہے، ان میں تمہارا شمار آج ہو رہا ہے، وہ جو قرآن کریم پڑھنے میں ماہر۔ یاد رکھیں حفظ میں جو بچے آ جاتے ہیں نا، میں کہا کرتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور کچھ نہ ہو، منزل کمزور رہ جائے، مضبوط ہو جائے، اللہ سب کی منزلیں مضبوط فرمائے، قرآن کریم پڑھنے میں تو ماہر ہو جاتے ہیں، بولے ہو جاتے ہیں نا،
قرآن کریم پڑھنا تو آ جاتا ہے، قرآن کریم اس کی روانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے زبانی پڑھنا اگر کسی بچے کا دماغ تھوڑا سا کمزور ہے، اس کو نہیں یاد ہو رہا، لیکن اوپر سے دیکھے تو بڑی سہولت کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، بڑی مہارت کے ساتھ، تو یہ ان بچوں میں شامل ہو گیا، یہ ان افراد میں شامل ہو گیا جنہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن یہ مقام اور عزت، بڑے لوگوں کے لیے یہ بات، اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المحسنین، آخری بات میں کرنے لگوں۔ حضرات محترم یہ یاد رکھیں، لوگ پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں، لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں، کاروباری مندے چل رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہے، کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے، گھروں میں الجھنیں اور پریشانیاں ہیں، بیوی بچوں کی طرف سے پریشانی ہے، اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، حل بتائیں، وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں، کوئی درود بتائیں، کوئی بندہ بتائیں، کوئی جو کوئی دم کر دے، کوئی لکھ دے، کچھ پڑھ دے، وہ ساری باتیں زیادہ اہم ہیں یا اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ زیادہ اہم ہے؟ بتائیں، اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا وظیفہ زیادہ اہم ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک حل بتایا، ایک وظیفہ بتلایا، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المحسنین، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب سے جڑ جاتے ہیں، تمسک اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو رب کی کتاب کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا، قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرنا، قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا، قرآن کریم پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا۔ دو باتوں کا یہاں تذکرہ ملتا ہے، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، ایک قرآن کریم کا خیال کرتے ہیں، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے رکھتے ہیں، دوسرا نماز کا خیال کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المحسنین، اللہ کا یہ قرآن کریم میں وعدہ ہے، ایسے محسن لوگوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتے، اللہ ان کو پریشان نہیں رہنے دیتے۔ اس کا مطلب سادہ مفہوم یہ ہے، اللہ ان کا غم دور، ان کا جزا یہ ہے نا، ان کا اجر یہ ہے، اللہ ان کے غم دور کر دیتے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیتے، اللہ ان کی تکالیف، اللہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتے، اللہ کسی کا اجر پاس نہیں رکھتے، اللہ لوٹاتے ہیں، اللہ دینے والوں میں سے ہے، لینے والوں میں سے نہیں، اللہ ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو قرآن کے ساتھ تمسک اختیار کر لیتے۔ تو کوشش یہ کریں، دو باتیں ہیں، پہلی بات وہ بچے خوش نصیب ہیں، وہ بچے بڑے پیارے ہیں، وہ بچے بڑے محترم ہیں جو قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ان سب کو اپنی منزلوں میں کامیاب فرمائے۔ جو اساتذہ اکرام ان کے لیے محنت مشقت کر رہے ہیں، اللہ ان کو ان کی محنتوں کا دنیا و آخرت میں بہترین صلہ عطا فرمائے۔ جو اس سارے پروگرام کو چلا رہے ہیں، میرے محترم چچا جان حافظ عابد الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ، شیخ عادل اسحاق صاحب حافظہ اللہ، میمون بھائی، خلدون بھائی حافظہ اللہ، محترم حافظ شاہد صاحب حافظہ اللہ، جو ساتھی جس انداز سے ان اداروں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ دنیا و آخرت میں ان کو بہترین اجر عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو، ان کی کوششوں کو اللہ دنیا و آخرت میں قبولیت عطا فرما کے ان کے دنیا و آخرت کے معاملات بہترین بنائے۔ آپ لوگوں کے لیے گزارش ہے، کوشش یہ کریں اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کریں، قرآن کریم کے لیے وقف کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو کسی مدرسے میں پھینکیں اور وہیں چھوڑ دیں، نہیں، ایسا نہیں، علم ضرور سکھلائیں، ان کو قرآن کریم پڑھنا آنا چاہیے، کوشش کریں حافظ بن جائے، اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا انعام ہی کوئی نہیں، حفظ کے لیے اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں، آپ کے اس علاقہ میں یہاں پہ شعبہ تحفیظ القرآن اس کا آغاز کیا گیا، مجھے پتہ چلا الحمدللہ ابتدائی رزلٹ بہت اچھا ہے، شروع میں کافی بچوں کا داخلہ ہوا، تو کوشش کریں، اہتمام بھی بہت اچھا، مجھے بتلایا جا رہا تھا کہ کھانے کا اہتمام بچوں کے لیے دوپہر کے یہاں پہ رہنے بیٹھنے اٹھنے چلنے پھرنے کا بہترین انتظام ان کے لیے، معاملات کی نگرانی، پڑھائی کے حوالے سے سارے ان کی ضروریات، تو موقع ضائع نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے اگر موقع دیا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے اعز و اقربا کے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو ضرور داخلہ دلوائیں، ضرور یہاں پہ پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ جو بچے آ رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کو کامیاب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دنیا و آخرت کی عزتیں عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی ذلتوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔